ساتھی قریب ہو جاؤ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. صفحہ نمبر 18. دنیا مصیبتوں سے خالی نہیں. یہاں پھولوں کے ساتھ کانٹے، صحت کے ساتھ بیماری، قوت کے ساتھ کمزوری، تنگری کے ساتھ افلاس، خوشی کے ساتھ غم، بلندی کے ساتھ پستی، عروج کے ساتھ زوال اور کامیابی کے ساتھ ناکامی. ارحم الراحمین رب کریم نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. انہوں نے مصیبتوں کے آنے سے پہلے کرنے والی ایسی باتیں بتلا دی ہیں کہ ان کے کرنے سے مصائب ٹل جائے یا ان کی شدت میں کمی ہو جائے یا ان کا برداشت کرنا آسان اور سہل ہو جائے. اسی طرح اللہ تعالی نے مصیبتوں کی آمد کے بعد کرنے کی ایسی باتوں کے متعلق خبر دے دی ہے کہ ان کے اختیار کرنے سے مصائب یکسر دور ہو جائے یا ان کے ضرر میں تخفیف ہو جائے یا ان سے نکلنا بہت سہل ہو جائے. مصائب کی آمد سے پہلے اور بات کرنے والی ایک انتہائی مفید، نہایت زوردار اور مؤثر چیز دعا کا کرنا ہے. دعاؤں کے حوالے سے ایک بہت ہی اہمیت والی بات یہ ہے کہ دعائیں کن الفاظ کے ساتھ رب کریم کے حضور پیش کی جائیں. ہم انسانوں پر رب کریم کا ایک عظیم احسان یہ ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور رسولوں علیہ السلام اور صالح لوگوں کی مصائب سے بچانے اور دور کرنے والی دعاؤں کو اپنی کتاب عزیز میں محفوظ فرما دیا ہوا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت اور مہربانی کا ایک مظہر یہ ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں ہمارے لیے انتہائی بیش قیمت دعائیں اپنی سنت میں چھوڑ کر گئے ہیں. اس کتاب میں توفیق الہی سے اسی حوالے سے درجہ ذیل 4 عنوان ان کے ضمن میں تفصیل دی جا رہی. نمبر 1، مصیبتوں سے بچانے میں دعا کی افادیت. نمبر 2، مصیبتوں سے محفوظ کرنے والی 15 دعائیں. نمبر 3، مصیبتوں کے دور کرنے میں دعا کی اہمیت. اور نمبر 4، مصیبتوں سے نجات دلوانے والی 16 دعائیں. پہلی بات، مصیبتوں سے بچانے میں دعا کی افادیت. صفحہ 23. مصیبتوں کی آمد سے پہلے
دعا کی وجہ سے اللہ تعالی آنے والی مصیبتوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ 5 دلائل میں سے پہلی دلیل ارشاد باری تعالی قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دیجئے اگر تمہارا دعا کرنا نہ ہوتا تو میرے رب تمہاری پرواہ نہ کرتے۔ تو کیا مطلب؟ دعا کے بغیر تمہاری کوئی پرواہ نہیں، لیکن دعا کی وجہ سے وہی ہے نا، اللہ پرواہ کرتے ہیں۔ کہاں بندہ اور کہاں رب ذو جلال، دعا کے بغیر بندے کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن جب دعا کرے تو وہ بھی بولو پرواہ کرتے۔ قل ما یعبأ بکم ربی، کہہ دیجئے میرے رب تمہاری پرواہ نہیں کرتے، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی۔ تو کیا مطلب؟ جب دعا ہوگی تو عرش والے رب بھی تمہاری پرواہ کرتے ہیں۔ تفسیر آیت میں شیخ سعدی رحمہ اللہ کا قول، اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ وہ ان کے علاوہ کسی اور کی نہ پرواہ کرتے ہیں اور نہ رعایت کرتے ہیں، اور یقیناً اگر تمہاری بھی ان کے حضور فریاد رسی نہ ہوتی تو وہ تمہاری بھی نہ پرواہ کرتے نہ تم سے محبت کرتے۔ 2 علماء کے اقوال، امام مکحول فرماتے ہیں جس شخص میں 4 باتیں ہوں، کتنی باتیں؟ زور سے کہو، تو وہ اس کے لیے مفید ہے۔ میں آپ لے کے جائیں صاحبان جی، پھر امام، تو وہ اس کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ کون سی 4 باتیں گنو؟ شکر، یا اللہ تیرا شکر، ایمان، دعا اور استغفار۔ یا اللہ ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں اس کو عام کر دے۔ جس شخص میں 4 باتیں ہوں وہ اس کے لیے مفید ہوتی ہے۔ کون سی 4 باتیں؟ شکر، ایمان، دعا اور استغفار۔ پھر امام رحمہ اللہ نے دعا کے مفید ہونے کے متعلق یہی آیت لکھی ہے۔ کون سی؟ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو تمہارے رب تمہاری پرواہ نہ کرتے۔ امام ابن قیم، اور اسی پر آج کا سبق ختم ہوگا، امام ابن قیم لکھتے ہیں دعا مفید ترین دواؤں میں سے ہے۔ دعا کرنی چاہیے، دیگر دعائیں کرنی چاہیے، لیکن تمام دواؤں میں سے سب سے قیمتی دوا کیا ہے؟ دعا کا کرنا۔ دعا مفید ترین دواؤں میں سے ہے، وہ مصیبت کی دشمن ہے، وہ اس سے برسر پیکار ہوتی اور اس کے ساتھ ٹکر لیتی اور لڑائی کرتی ہے۔ وہ مصیبت کے آنے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، اور جب وہ نازل ہو جائے تو اسے ختم یا کمزور کر دیتی ہے، اور وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت امام رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں، اور اس یعنی دعا کے مصیبت کے مقابلے میں 3 قسم کے حالات ہیں۔ نمبر 1، وہ مصیبت سے زیادہ قوی ہوتی ہے تو وہ اسے دور کر دیتی ہے۔ مصیبت اور اس میں لڑائی ہوئی، دعا نے اس کو دور کر دیا۔ نمبر 2، وہ مصیبت کے مقابلے میں کمزور ہو
مصیبت اس پر غالب آ جائے اور بندے کو مصیبت پہنچے، لیکن بسا اوقات وہ کمزور ہونے کے باوجود مصیبت کے دباؤ کو ہلکا کر دیتی ہے۔ نمبر 3، وہ دونوں باہمی مقابلہ کریں اور ہر ایک دوسرے کو روکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو مصیبتوں سے زیادہ مضبوط کرے اور مصیبتوں کا نام و نشان مٹائے۔ امت پر جو مصیبت آ چکی ہے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، امت کو معاف کر دے اور اس مصیبت کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ جو اس مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں اللہ ان کو نجات دے دے، جو بچے ہیں اللہ ان کو بچا لے، اور دین کے دشمن اس مصیبت کو ہمارے لیے ہر طرف سے تباہی کی جو شکل دے رہے ہیں اللہ اپنی رحمت سے اس مصیبت سے بھی بچائے، اور جو شکلیں اس مصیبت کو ہمیں برباد کرنے کے لیے، دین سے محروم کرنے کے لیے، ہماری دنیا کو برباد کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں، جو منصوبے ہیں اللہ کے دین کے دشمنوں کے، اللہ انہیں بھی تباہ و برباد کر دے اور ان مصیبتوں کو بھی اور ان منصوبوں کو بھی خاک میں ملا دے۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ جو مصیبت آئی ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اور اس مصیبت سے اپنی رحمت سے محفوظ فرما دے، محفوظ فرما دے، محفوظ فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔